قرآن حکیم میں جو بڑی صورتیں ہیں انہیں تقسیم کیا گیا اس لحاظ سے کہ ایک رکعت میں نماز کی جتنا حصہ آسانی سے پڑھا جا سکے اور وہ ایسا ہو کہ اس میں کہیں مضمون ٹوٹے نہیں، ایسا نہ ہو کہ بات بیچ میں رہ جائے اور امام رکوع کر دے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ رکوع نماز کا رکوع اور اسی سے رکعت بنتی ہے، اس لیے کہ یہ بات اگرچہ مختلف فی ہے اہل حدیث میں اور احناف کے مابین، لیکن احناف کے نزدیک بات یہی ہے کہ جس رکعت کیا رکوع انسان کو مل جائے گویا کہ اسے پوری رکعت مل گئی۔ اہل حدیث کو اس سے اختلاف ہے، تو رکعت کا تعلق گویا کہ رکوع سے ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی 36 صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں، ایک رکوع، اور آخری پارے کی کل صورتیں 37 ہیں، ان میں سے 35 ایک ایک رکوع کی، اس لیے کہ وہ آسانی سے ایک رکعت میں سب پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری 10-12 صورتیں تو بہت ہی چھوٹی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو صورتیں ہیں تو سورہ عبس و تولی سے شروع ہو کر وہ ایک رکعت میں آسانی سے پڑھی جا سکتی، وہ سب ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پھر 2 رکوعوں پر، 3 رکوعوں پر، 4 پر، 5 پر۔ جو بڑی صورتیں ان میں سمجھیے کہ 2 صورتیں ہیں جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، ایک مکی ایک مدنی۔ اسی طریقے سے 2 صورتیں ہیں کہ جو 24 رکوعوں پر مشتمل ہے، ان میں بھی ایک مکی ہے ایک مدنی ہے۔ اور پھر 24 کے بعد لمبی چھلانگ ہے، سب سے بڑی سورت قرآن مجید کی جو ہے سورہ بقرہ، وہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔